قبر، قبور، قبرستان، سیمیٹری، جی سیمیٹری، ان لفظوں سے یقیناً آپ واقف ہیں۔ جب بھی رب العزت ہمیں یہ ثابت نصیب فرمائے کہ تین نکات، جی تین نکات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، وہ تین نکات کون سے ہیں؟ السلام علیکم۔ اس کا دوسرا ورژن نسالو، اسالو میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، نسالو ہم سوال کرتے ہیں، جی دوسرے اس کا مسواک والا بڑے درخت، مزے کا بنتا ہے، پیلو والا درخت، جی پیلو والا درخت درخت جہاں وہ شروع ہوتا ہے اس کی مشرقی سائڈ پر بالکل کارنر پہ وہ پیلوں کا درخت ہوا کرتا تھا، وہ مسواک والا درخت ہوا کرتا تھا جس پہ پیلوں ہوا کرتی تھی۔ یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر آپ کو رہا، دکھا اس سائز کا کانٹا میرے نظر منہ میں آئے گھس گا، گیا جس کا نشان آ رہا ہے موجود ہے۔ بالکل ہے سر، میں بالکل نظر 51 سال کا ہو چکا، اور اس زخم کا جو نشان جی کانٹا انوازن انگریزی ککر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ محسن کیا حال ہے؟ جی سر ٹھیک ٹھاک، کہاں دیکھیں پہ ہو؟ الحمدللہ۔ یہ گاڑی تھوڑی پیچھے۔ اچھا، اب ہم کھڑے ہیں جی یہاں پہ، یہ ہمارے جسوال کا قبرستان ہے، یہ جنازہ کا حسین احمد صاحب اے پھر بودل علی مسجد یہ کہانی بعد قبر، قبور، قبرستان، سیمیٹری، جی سیمیٹری، ان لفظوں سے یقیناً آپ واقف ہیں، اس لیے کہ میری، آپ کے، ہم سبھی کی آخری آرام گاہ یہی جگہ، قبور کی زیارت، قبرستان جانا، جی قبور کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، یہ وہ عمل جو میرے نبی، آپ کے نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے رب العزت کے دربار لا یزال میں دست بدعا کہ وہ خالق کائنات سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ عمل پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ قبور کی زیارت، قبرستان کی زیارت، قبرستان میں حاضری، جب بھی رب العزت ہمیں یہ ثابت نصیب فرمائے کہ تین نکات، جی تین نکات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، وہ تین نکات کون سے ہیں؟ سیرت طیبہ کا ہر قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ وہ تین نکات کچھ یوں۔ پہلا نقطہ، یہ قبرستان کی زیارت، قبور کی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اور نبی کی ہر سنت نور ہوا کرتی ہے، اور اس نور سنت پہ عمل کا نتیجہ رب العزت کے ہاں قرب کا ذریعہ، جی ثواب کا ذریعہ، جی بخشش کا ذریعہ، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ، ہماری مغفرت کا ذریعہ، سنت کو لے کر، نبی کے معمول کو لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل لے کر۔ دوسرا نقطہ کہ قبرستان اس لیے جایا جائے، قبور کی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ وہاں جانے سے، قبور دیکھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے ہمیں موت یاد آئے گی، جی ایک ابدی حقیقت، ایک اٹل فینومینا، نہ ٹلنے والی حقیقت، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ، اس پر ہمارا یقین پختہ ہوگا، اور ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، ہمیں آخرت کو لے کر اس مسلمہ حقیقت کو مان کر اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہماری منزل یہی، کل ہم بھی اسی قبرستان کا حصہ ہوں گے، کل
ہم بھی اسی زمین کو سپرد کر دیے جائیں گے، اور وہاں اس زندگی میں، اخروی زندگی میں کام آنے والی چیز صرف اور صرف اعمال صالحہ ہیں۔ یوں ہمیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملے گی، ہمیں وہ سارے اعمال کرنے کی ترغیب ملے گی، خواہش ہوگی جن کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جی اس نیت سے موت کو یاد کرنے کے لیے۔ تیسرا نقطہ، جی تیسرا نقطہ، الدعاء للمیت، جو شخص بھی اس قبر میں مدفون ہے، دفن ہے، اس شخص کے لیے، اس صاحب ایمان کے لیے، اس صاحب ایمان کے لیے، اس مسلم کے لیے، اس مسلمہ کے لیے، اس مومن کے لیے، اس مومنہ کے لیے دعا کی جائے کہ رب العزت ان کی اخروی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العزت ان کی ان تمام لفظشوں کو معاف فرما دے جو انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے انسانوں سے سرزد ہو جایا کرتی ہیں۔ رب العزت ان تمام لفظشوں کو، ان تمام خطاؤں کو، ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ دعا کرتے وقت قبلہ رو ہونا چاہیے۔ جی تو خلاصہ یہ ہوا کہ قبرستان اس نیت سے جایا جائے کہ یہ نبی کی سنت، یہ رسول کریم کی سنت۔ دوسری نیت یہ کہ ہم موت کو یاد کریں، اپنی آخری منزل کو یاد کریں، جس یاد کے نتیجے میں ہم اعمال صالح کی طرف لوٹیں، ہم رب العزت کا قرب چاہیں، ہم گناہوں سے دور رہنے کا تہیہ کریں، ارادہ کریں، صحیح اور کوشش کریں۔ تیسری نیت کہ ہم وہاں مدفون تمام اہل ایمان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، اخروی زندگی میں آسانیوں کے لیے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں میں سے، ان ادعیہ میں سے ایک دعا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اسألو، جی اسألو، اس کا دوسرا ورژن نسألو۔ اسألو میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، نسألو ہم سوال کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں۔ یہ فرق، اسألو جب ایک شخص ہوگا، نسألو جب زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس دعا کا کیا مطلب؟ اس سے مراد، اس کا مفہوم کچھ یوں کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اہل الدیار، اے گھروں والو، اہل الدیار، دار گھر، دیار یہ اس کا پلورل، اے گھروں والو۔ کون سے گھروں والو؟ کون ہیں یہ اہل الدیار؟ من المؤمنین والمسلمین، اے گھروں کے مومن اور مسلم مکینوں، رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے گھروں کے مومن اور مسلم مکینوں، تم پر سلامتی ہو۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو، بکم لاحقون، آپ سے ملنے والے ہیں، آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ اسألو میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، کس سے؟ اسأل اللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں، لنا ہمارے لیے، لی اور لنا فرق بعد میں، لنا ہمارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے۔ کس چیز کا سوال کرتا ہوں اللہ سے؟ اپنے لیے اور تمہارے لیے۔ العافیہ، عافیت کا، مغفرت کا، معافی کا، forgiveness کا۔ کیا مطلب؟ میں اللہ تعالی سے اپنے لیے اور تمہارے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ نسأل ہوگا تو ہم اللہ تعالی سے
अपने लिए और आपके लिए मुआफी के तलबगार हैं। ये तोहफे हैं जी, इस तरह कांटे चुभ जाते हैं, ये कांटे चुभ जाते हैं, इसकी कहानी की भी सुनाऊंगा। अच्छा ए दोन दरख्त जी सर, इनू वण दा दरख्त ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाँ इस दो काम में स्टिक पीला लगदी हैं। इसी कब्रिस्तान में और हमारे मोहल्ले में मौजूद हमारी अपनी मस्जिद, जिसे हम अल्लामा अब्दुल गफूर वाली मस्जिद कहते हैं, और अभी मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूं। पीर बौदले वाली मस्जिद, उस मस्जिद को लेकर इसी कब्रिस्तान के इसी कॉर्नर में मौजूद एक दरख्त से हम मिसवाक बनाया करते थे। उस दरख्त को मिसवाक वाला दरख्त कहा जाता था। जी, दूसरे इसका मिसवाक मसवाक वाला बड़ा दरख्त, मजे का बनता है। पीलो वाला दरख्त, सही, जी सही, पीलो वाला माशाल्लाह। दरख्त। इस मिसवाक वाले दरख्त पर, इस पीलो वाले दरख्त पर पीलो जी एक फ्रूट हुआ करता था, जिसे हम बड़े शौक से खाया करते थे। इसी छोटे से साइज के फ्रूट के बारे में, जो इंतहाई लजीज हुआ करता था, ख्वाजा गुलाम फरीद, जी ख्वाजा गुलाम फरीद रहमहुल्लाह ने एक नज्म लिखी, उनका कलाम मौजूद, पीलों पकियाने आ चुनू रल यार। जी पीलों पकियाने। आगे बढ़ने से पहले इन्हीं पीलों को लेकर एक वाकया। मेरी उम्र 5 साल के करीब होगी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिनमें 2 दोस्त मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मुमताज, जी मुमताज हमारे पड़ोसी अंकल खैर मोहम्मद के बेटे, कलस फैमिली से इनका ताल्लुक। मुमताज मेरे मोहसिन भी, बहुत बड़े मोहसिन, के मेरे इंटरमीडिएट की एडमिशन फी उन्होंने पे की थी। वो मेरे साथ थे। एक और हमारे कॉमन दोस्त नजर मोहम्मद, जी नजर मोहम्मद, वो हमारे साथ। और हम पीलों के दरख्त पे चढ़े, वही पीलों तोड़ के खा रहे थे। वो दरख्त इसी कब्रिस्तान से थोड़े फासले पे मौजूद था। आई मीन पीलों का दरख्त। एक रास्ता, उसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में खाड़ा कहते थे, और आज भी उसे खाड़ा ही कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। बड़ा सा रास्ता जहां वो शुरू होता है, उसके मशरकी साइड पर बिल्कुल कॉर्नर पे वो पीलों का दरख्त हुआ करता था। वो मिसवाक वाला दरख्त हुआ करता था, जिसपे पीलों हुआ करती थी। मैं उसी दरख्त पे चढ़ा इसके हुआ साथ था। बड़ी यादें हैं। नीचे गिरा, इसी तरह एक दरख्त जी, था, बिल्कुल। नीचे गिरा। I mean, तो वन द दरख्त। दरख्त के साथ एक बड़ी सी बाढ़ थी। इस तरह मैं वो गिरा था। एक खास किस्म के दरख्त की टहनियों से बनाई जाती थी। उस दरख्त को हम लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजी कीकर कहते हैं। जी अंग्रेजी कीकर। अब इसकी वजह तस्मीया क्या है, ये मेरे इल्म में नहीं। इस कीकर के कांटे बहुत बड़े साइज के और इंतहाई सख्त हुआ करते हैं। आज भी ये दरख्त मौजूद है, कील की तरह बहुत सख्त। जिस तरह जब मैं कांटे नीचे पड़े गिरा, थे और मेरे तो पाँव में एक लगा, कांटा उसका इस निशान साइज अब तक का। है। अच्छा, ये मैं अगर एग्जैजरेट कहें नहीं तो कर मैं रहा, आपको दिखा इस साइज सकता का हूं, कांटा आपको मेरे नजर पाँव में आएगा। घुस गया, जिसका निशान आज भी मौजूद है। बिल्कुल है सर, मैं बिल्कुल नजर आ रहा 51 है। साल का हो चुका। डाउन हुई है जैसे और उस जख्म का जो निशान, मोटा जी कांटा, इन वजन आप देख अंग्रेजी सकते हैं। कुकर। हाँ जी, और बहुत सी यादें, ये जो है ना, बहुत ये कुछ अंग्रेजी। इन दरख्तों से जुड़ी, इन पीलों से जुड़ी तफसील फिर कभी इंशाअल्लाह। तुर गए यार दिलां दे जानी, वतन चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे, कंड कीती जद यारा।